علیکم۔ آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان بھٹا۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ جو سب سے زیادہ دہشت گردی میں سفر ہوئے ہیں، پاکستان کا دوسرا نمبر ہے۔ اگر کیجویلٹی کی بات کی جائے تو 1081 سے زائد لوگ جو ہے وہ دہشت گردی میں سفر ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اور اس میں حیران کن انکشاف یہ ہے کہ 96% سے زائد جو ہے وہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کی واقعات ہوئی ہیں اور یہاں کے لوگ یہاں پہ سفر ہوئے ہیں۔ تو اوورآل کے پی اور بلوچستان جو ہے اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں علاقے، دونوں صوبے جو ہے، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی ہمیں نظر آئی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ بھی سفر ہوئے ہیں، سیکورٹی فورسز کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس میں بلوچستان کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے ان کے اندر ایک انتہا پسندی یا قومیت کو لے کر بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ بہرحال کے پی اور خاص طور پر ہم بات کریں گے ڈیر اسماعیل خان میں، کے پی میں بھی ایک مذہبی جماعتوں کا اور خاص طور پر ٹی ٹی پی اور دیگر جو مسلح جتھے ہیں، ان کی اثر رسوخ کی وجہ سے کے پی کے بھی حالات خراب ہے، اور کچھ جغرافیائی حوالے سے بھی کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں۔ کچھ جو ہے وہ پاکستان دشمن عناصر اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دشمن ملک ہیں، پڑوسی ملک، وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بارہ یہ ایک بڑی گیم ہے۔ چونکہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ڈیر اسماعیل خان ہے اور یہاں کا امن و امان ہے۔ یہاں کی ڈیر اسماعیل خان کی ضلع انتظامیہ ہے، پولیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ سویلین لوگوں کی کیا ذمہ داری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر چونکہ ہم ڈیر اسماعیل خان کے باسی ہیں اور یہاں کے معاملات کو ہم بڑے قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور بحیثیت صحافی یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان کے اندر اس وقت جو حالات ہے کس نو پر، کس نیچ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیر اسماعیل خان میں کوئی اتنی زیادہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ اندرون شہر جو ہے وہ تحفظ محسوس نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر کڑی نگرانی ہونے کے باوجود بھی ڈیر اسماعیل خان سٹی میں جو ہے وہ مختلف وارداتیں رونما ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ اگر ایک گھر ہے، گھر میں گند بھی ہوگا روزانہ اور روزانہ اس کی صفائی بھی ہوگی، کیونکہ ایک معاشرہ ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کریمنل لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، امن پسند لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، مختلف اذہان کے لوگ جو ہے وہ بیک وقت معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے معاملات جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات پولیٹیکل ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیر اسماعیل خان کے اندر گزشتہ دنوں جو ایک بڑی چوری کی واردات ہوئی، ڈکیتی کی واردات ہوئی، معروف موبائل شاپ جنت موبائل کی، اس کے نقصان کا ہمیں بالکل افسوس بھی ہے، ناخوشگوار واقعہ ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور تاجر جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کی جو مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں شاپنگ کے لیے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر کاروبار کی حیثیت سے، تو انہوں نے اپنی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود کر دی ہے، سٹی کے اندر بھی اور باہر بھی۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں عثمان، اس کے ساتھ بھی اسے واقعہ ہوا، رازنی کی واردات اس کے ساتھ بھی پیش آئی، اور اس کو بھی اپنے موبائل اور نقدی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ایک اوورآل ڈیر اسماعیل خان میں ایک خوف کی فضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے پاس کیا وسائل ہیں، کیا اختیارات ہیں، ڈیر اسماعیل خان پولیس کے پاس کیا اصلاحات کے اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان میں اصلاحات لا سکے، یا پھر ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ، یا ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہے کہ وہ ڈیر اسماعیل خان کے ان معاملات کو دیکھ سکیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر بھی ہم سرسری جو ہے وہ نظر لازمی ڈالیں گے، لیکن میں جو آپ کو پہلے واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کو بھی اب پولیٹیکل رنگ دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔
ڈیر اسماعیل خان میں تاجر تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں، ان سب کی کہیں نہ کہیں جا کر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران ہیں۔ اگر میں یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں تو وہ بالکل آپ کو یہ موقف دے سکتے ہیں، مجھے بھی اس چیز کا دے سکتے ہیں۔ باقاعدہ رجسٹرڈ ممبر ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور پیپلز پارٹی کے۔ تو یہ جو یونین ہیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تاجروں کے تحفظ کے لیے ہیں، ہونی چاہیے، لیکن یہ اس میں پولیٹیکل رنگ دینے کے لیے اور حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اور ایک فرد واحد کو کرٹیسائز کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی یہ اس میں یہ کر رہے ہیں، یہ کوتاہی کر رہے ہیں، انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی۔ ڈیر اسماعیل خان میں ڈی پی او کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے بھی ہم نے یہی سوال کیا، انہوں نے بڑا تفصیلی اس کے اوپر جواب دیا کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ اتنی بڑی واردات کرتا ہے وہ ہر طرح سے اینگل سے، وہ بھی شاطر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی گرفت کے لیے اتنا آسانی میں تو ہاتھ نہیں آتے ہیں۔ تو اس میں جلد بازی کرنا، روڈوں کو بلاک کرنا، ضلع انتظامیہ کے اوپر پریشر ڈالنا، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر الزامات لگانا، فرد واحد کے پیچھے پڑ جانا، فرد واحد کے اوپر الزامات لگانا، اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس میں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اور وہ بھی بیچارے ظاہر ہے جن کا نقصان ہوا پڑا ہے، وہ بھی کسی ہیلے میں ہے کہ جی ہماری ریکوری ہو جائے، اور یہ ان کا جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور پولیٹیکل جو ہے اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ علاقوں میں، شہروں میں اس قسم کے ناخوشگوار واقعات بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ آپ ڈیر اسماعیل خان پولیس کی کارکردگی آپ دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگوں کو جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور ہماری ڈیر اسماعیل خان کی پولیس نے ان کو گرفت میں لائے ہیں، وہ ان کو کٹہرے میں لائے ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ڈیر اسماعیل خان کی جو ضلع انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس میں روڈوں کو بلاک کرنا، پریشر دینا، تعاون نہ کرنا، یہ ایک افسوسناک عمل ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو ڈیر اسماعیل خان میں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، وہ اگر بھرپور طریقے سے اپنی سیاسی طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور اپنی کارکردگی کو اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اگر اپوزیشن کا کردار ادا کریں تو یہ ایک بہتر راستہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کسی مظلوم کی، آپ کسی لوٹے ہوئے شخص کی جس کا پہلے نقصان ہوا ہے اس کے کاندھے پر جو ہے وہ بندوق رکھ کے اور آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ یہ بھونڈی حرکت کم از کم یہ جو نیچے بنے ہوئے ہیں نا چپڑ کناتیہ ٹائپ لوگ، ان کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا ہے، ان کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ جتنا بڑا مولانا صاحب کا، جتنا بڑا جمعیت کا ایک حلقہ احباب ہے یا جتنی ان کی کریڈیبلٹی ہے، یہ ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پولیٹیکل رنگ نہ دیا جائے اور وقت کا انتظار کیا جائے، آپ کی جو چیزیں ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، جتنے ان کے پاس دستیاب وسائل ہیں وہ سامنے رکھ کے جو ہے اپنی کارکردگی وہ لا رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، بندے بھی پکڑے جائیں گے اللہ نے چاہا تو ڈیر اسماعیل خان کی حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اب ڈیر اسماعیل خان میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں حکومت کی بات کروں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کا نمبر 1 ادارہ ہے پولیس، جو کہ اس وقت زبردست پرفارم کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کے پی میں سب سے زیادہ جو آئیڈیل پرفارم کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ جو ایک معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے، وہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد اس تناظر میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ فرنٹ لائن کے جو ہمارے فورسز ہیں وہ تو پولیس ہے، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، حالات کو کنٹرول کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان میں ہائی پروفائل کیس آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے کیس آپ دیکھ لیں، آپ کو یہی پولیس ہوگی جو بغیر وسائل کے تھی اب تک، جن کے پاس نہ
کوئی بڑے اکوپمنٹس تھے، نہ ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی۔ اب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، انہوں نے ڈیر اسماعیل خان میں نئے تھانوں کے قیام کا بھی فنڈ جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ریلیز کر گیا، جس کی باقاعدہ میٹنگز ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیر اسماعیل خان میں کو اوور آل جو تھانے ہیں ان میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، ہائی ریزولوشن کیمرے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اپوزیشن کا ان واقعات کو لے کر وزیر اعلیٰ کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی فرد واحد کے اوپر الزامات لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی ہے۔ یہ کم از کم اس چیز پر کریٹیسزم نہیں ہو سکتا ہے کہ جی حکومت اس وقت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ تو یہ پروجیکٹ بھی ڈیر اسماعیل خان میں آ رہے ہیں، ہم بھی ایک تاجر ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان امن کا گہوارہ بنے، ڈیر اسماعیل خان میں امن و امان ہو، اور ڈیر اسماعیل خان میں جو کاروبار ہے اس میں بالکل تیزی ہو، یہاں پر بزنس ہو، بزنس ہے تو سب خوشحال ہیں، بزنس نہیں ہے تو سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے۔ تو ہم اس چیز پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل رنگ دینے کے بجائے کم از کم وقت کا انتظار کیا جائے اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیا جائے، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ اس میں ہم گزارش ضرور کریں گے کہ ڈیر اسماعیل خان کے حالات جو ہیں اس وقت بالکل آئیڈیل نہیں ہے۔ امن و امان کے حوالے سے ظاہر ہے غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، جس کی وجہ سے لوگ انتہا کے قدم پر چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے ملیٹنٹس فیکٹر بھی ہیں، اس میں ہمارے جو ہے بہت سارے محرکات ہیں، مل کے پھر اس طرح کا جو ہے وہ بگاڑ بنا ہوا ہے۔ تو یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے، یہ صرف سیکورٹی فورسز کا کام نہیں ہے، شہریوں کی لاپرواہی بھی اس میں شامل ہے۔ شہری بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل سیف وے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ایک ان کی نقل و حرکت جو ہے اس کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اور غیر ضروری جو ہے وہ جگہوں پر آپ دیکھیں کہ پولیس کے اوپر اتنا برڈن ہے۔ میں اس دن گیا ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ لین دین میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، لوگ لین دین کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ادا نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر ان کے معاملات چلے جاتے ہیں۔ تو آلریڈی فیملی کیسز ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، آپ کے لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، آپ کے دہشت گردی کے معاملات ہیں، آپ کے سود کے معاملات ہیں، آپ کے گاڑیوں کی لین دین کے، مطلب ہر قسم کے معاملات آپ کو نظر آئیں گے، جو کہ جن کو صرف پولیس جو ہے وہ ان کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اوورآل بہت زیادہ برڈن ہے۔ جب نئے تھانوں کا قیام ہو جائے گا تو یہ برڈن تقسیم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ڈیر اسماعیل خان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ یہ ہماری خواہش ہے اور دلی خواہش ہے کہ ڈیر اسماعیل خان امن کا گہوارہ بنے، لیکن اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کے ہم بالکل خلاف ہیں۔ پولیٹیکل رنگ نہیں دینا چاہیے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ڈیر اسماعیل خان میں جس طریقے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پرفارم کر رہے ہیں یا اصلاحات لا رہے ہیں اداروں کے اندر، یہ میری سٹیٹمنٹ آپ نوٹ کر لیں، ڈیر اسماعیل خان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں اصلاحات نہ ہو رہی ہو، جس میں فنڈز نہ آ رہے ہو۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ ایک گندم بھی کاشت کرتے ہیں تو اس کو بھی 6 مہینے لگ جاتے ہیں، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، ٹینڈر ہوتے ہیں، فنڈز ریلیز ہوتے ہیں، اس پہ کام ہوتا ہے، تو یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو امن و امان بھی بحال ہوگا، خوشحالی بھی آئے گی، امن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگا، ڈیر اسماعیل خان کے عوام بھی خوش ہوں گے، خوشحال بھی ہوں گے۔ اور یہ آج کی جو ہے وہ ہماری تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔